بھارتی آرمی چیف کا بیان اشتعال انگیز اور امن کے لیے خطرہ قرار۔ بھارتی آرمی چیف کے انٹرویو پر رد عمل میں ISPR کا کہنا ہے پاکستان کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی ذہنی دیوالیہ پن اور جنگی جنون کی عکاس ہے۔ بھارت خطے کو نئی جنگ یا بحران کی طرف دھکیلنے سے باز رہے۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کے نتائج محدود نہیں رہیں گے۔ معرکہ حق میں بھارت کی ناکامی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی۔ پاکستان عالمی سطح پر ایک اہم اور ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ ایٹمی ہمسائے کو مٹانے کی بات غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک طرز فکر کی عکاس ہے۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں تحمل، تدبر اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ بھارت آج تک پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے میں ناکام رہا۔ ہندوتوا سوچ نے جنوبی ایشیا کو بارہا جنگوں اور بحرانوں کی طرف دھکیلا۔ بھارت خطے میں دہشت گردی، عدم استحکام اور پروپیگنڈے کا بڑا مرکز ہے۔ بھارت کی جارحانہ زبان پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی کی عکاس ہے۔ بھارت کو پاکستان کے ساتھ پرامن بقائے باہمی سیکھنا ہوگی۔ امریکی صدر کی معاہدہ نہ کرنے پر ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ فاکس نیوز کے انٹرویو میں کہا معاہدے تک پہنچنا ایران کے مفاد میں ہے۔ امن معاہدہ نہ ہو سکا تو ایران کے لیے بہت برا ہوگا۔ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا امریکہ کا اصل مقصد ہے۔ ایران سے افزودہ یورینیم کا حصول سیکیورٹی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ فیک میڈیا کو خاموش کرانے کے لیے ضروری ہے۔ گفتگو کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ ویتنام جنگ 19 سال اور عراق جنگ 10 سال چلی۔ ایران جنگ کو ابھی صرف 2.5 مہینے ہوئے ہیں، تھوڑا صبر کریں۔ تائیوان کو $14 ارب کے ہتھیاروں کی فراہمی کا پیکج روک دیا۔ امریکی صدر کی تصویری شکل میں ایران کو نئی دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر طوفان سے پہلے خاموشی کے عنوان سے پوسٹ جاری کر دی۔ ایران کا ابنائے ہرمز پر اپنی خود مختاری کے حق کو استعمال کرنے کا اعلان۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ امریکی اور مغربی بالادستی کا دور ختم ہو رہا ہے۔ دنیا اس وقت ایک نئے عالمی نظام کی دہانے پر کھڑی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے اتحاد سے نیا عالمی بلاک بن رہا ہے۔ ایران کی 70 روزہ مزاحمت نے عالمی نظام کی تبدیلی کو تیز کر دیا۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف بولے کہ دشمن ممالک کے عسکری ساز سامان کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ماضی میں اپنے خلاف استعمال ہونے والے فوجی آلات کو گزرنے کی اجازت دے کر غلطی کی۔ ایران اب اپنے خلاف استعمال ہونے والے کسی بھی عسکری جہاز کو راستہ نہیں دے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے مشیر محمد مخبر نے کہا ایران نے عرب پڑوسیوں کو بھائی سمجھا لیکن وہ دشمنوں کے اتحادی بن گئے۔ پہلے عرب پڑوسیوں نے اپنی آزادی بیچی، پھر اپنی زمین فلسطین اور ایران کے دشمنوں کو دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران۔ ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امن کی بحالی پر تفصیلی بات چیت۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی روابط بڑھانے پر اتفاق۔ ایرانی وزیر داخلہ نے خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے کردار اور کوششوں کی تعریف کی۔ سکندر مومنی نے کہا مشترکہ سرحد کو مزید محفوظ اور مفید بنانا چاہتے ہیں۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسرائیل کی سیز فائر کے باوجود غزہ اور لبنان میں دہشت گردی۔ غزہ پر حملوں میں 11 فلسطینی شہید، 60 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہودی آباد کاروں کے مختلف قصبوں پر وحشیانہ حملے بھی جاری۔ ادھر جنوبی لبنان پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے 18 افراد شہید، 124 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کے حملوں سے رہائشی علاقوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیل کا 2 روز کے دوران حزب اللہ کے 100 سے زائد ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان میں زمینی لڑائی کے دوران ایک اسرائیلی کیپٹن بھی مارا گیا۔ اسرائیل میں بیت شمس کے قریب دفاعی کمپنی میں زوردار دھماکہ۔ یروشلم کا قریبی علاقہ دھماکے سے لرز اٹھا۔ مقامی آبادی میں خوف و ہراس۔ اسرائیلی دفاعی کمپنی کا کہنا ہے کہ دھماکہ پہلے سے طے شدہ تجربے کا حصہ تھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق دھماکہ حساس اسرائیلی تنصیب میں ہوا۔ اسرائیلی دفاعی فیکٹری میں ہیوی اور لائٹ راکٹ انجن بنائے جاتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے علاقے میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ دھماکے کی وجہ اور اس میں نقصان سے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا۔
یورو ویژن مقابلہ موسیقی میں اسرائیل کی شرکت پر شدید احتجاج، غزہ اور لیبنان جنگ پر 5 ممالک کا یورو ویژن کا بائیکاٹ، اسپین، نیدرلینڈز، آئرلینڈ، آئس لینڈ اور سلوینیا بائیکاٹ کرنے والے ممالک میں شامل۔ ان ممالک نے احتجاجاً مقابلہ موسیقی کے فائنل کی تقریب بھی نشر نہیں کی۔ اسرائیل کی شمولیت کے خلاف ویانا کی سڑکوں پر ہزاروں افراد کا مارچ۔ مظاہرین نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی کے باوجود اسرائیل کو شرکت کی اجازت کیوں دی؟ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے بیان میں کہا کہ ہمارا فیصلہ تاریخ کے درست رخ پر ہے۔ 1000 سے زائد فنکاروں کا بھی احتجاجاً تقریب کا بائیکاٹ۔ اسے یورو ویژن کی 70 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا بائیکاٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ منشیات فروش ملزمہ پنکی کا ایک اور اکاؤنٹنٹ گرفتار کر لیا۔ دونوں اکاؤنٹنٹس کے 6 اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ ڈی آئی جی سعود اسد رضا کے مطابق غیر ملکیوں کو مختلف اوقات میں 84 لاکھ روپے ٹرانسفر کیے گئے۔ گرفتار ملزم سے تفتیش میں مزید انکشافات متوقع ہیں۔ کراچی پولیس کا ملزمہ کے گاہکوں کو گواہ بنانے کا فیصلہ۔ ملزمان کے بینک اکاؤنٹس، ڈیلرز اور نیٹ ورک کا سراغ لگایا جائے گا۔ پنجاب پولیس کے ملزمہ کے 53 ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے، 8 افراد زیر حراست۔ لاہور پولیس کے مطابق لاہور سے کراچی منشیات کی ڈیلیوری کرنے والے 7 رائڈرز کی تلاش جاری ہے۔ ادھر ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کی 16 مقدمات میں عدالت پیشی، 2 مقدمات میں جسمانی اور 14 مقدمات میں عدالتی ریمانڈ منظور ہوا۔ قتل کے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع۔ ملزمہ پنکی کو 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آذربائیجان کے بابائے قوم کے مقبرے پر حاضری۔ مریم نواز نے آذربائیجانی بابائے قوم حیدر علی کے مقبرے پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی باکو میں یادگار کوچائے شہداء پر بھی حاضری۔ کوچائے شہداء میں تصاویر کے سامنے پھول رکھ کر خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آذربائیجان کے قومی شہداء کی قربانیوں کو سراہا۔ آذری سفیر خضر فرہادوف اور وفد کے دیگر ارکان بھی مریم نواز کے ساتھ تھے۔ حکومت کا کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ کھاد، کیڑے مار ادویات پر FED بڑھانے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے معاشی غیر یقینی صورتحال پر کھاد اور زرعی ادویات مہنگی نہ کرنے کے فیصلہ کیا۔ وفاقی حکومت نے IMF کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔